نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ ایمان والوں میں سے لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس صلح کرا دیا کرو ان دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر بغاوت کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پس لڑو اس سے جس نے بغاوت کی یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پس صلح کراؤ ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف ہی کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، پس صلح کرایا کرو اپنے بھائیوں کے درمیان، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 اور 10 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے سنہری قوانین اللہ تعالی اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو فوراً اس پر عمل درآمد نہ کرو جب تک کہ خوب تحقیق نہ کر لی جائے۔ دوسرا ہم نے اس کے بعد قانون پڑھا کہ مشورہ دینے میں سختی نہ کی جائے، اپنی رائے پیش کر دی جائے اور مشورے کو مسلط نہ کیا جائے، زبردستی نافذ نہ کروایا جائے۔ آج کے سبق میں ہم نے جو آیات تلاوت کی ہیں
ان میں ہے کہ اگر ایمان والے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، کسی بات پر جھگڑا ہو جائے، تو ان کے درمیان صلح کی پوری کوشش کرو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک صلح کے لیے تیار نہ ہو تو باقی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اس جو صلح نہیں کر رہا اس کے ساتھ لڑیں، یہاں تک کہ اس کو بھی صلح پر تیار کر لیں، چونکہ اسلام اور ایمان جنہوں نے قبول کیا ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور ایک جسم میں کہیں بھی کوئی تکلیف ہو تو پورے انسانیت کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں کے درمیان جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، بتقاضۂ بشری اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن صلح ہی بہتر ہے اور صلح ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ، دو جماعتیں ایمان والوں میں سے لڑ پڑیں، جھگڑا ہو جائے ان کا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پس اگر ان میں سے بغاوت کرے ایک دوسری پر، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم سب لڑو اس سے جس نے بغاوت کی ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے امر کی طرف۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ صلح کا، یعنی اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ اللہ کے امر یعنی صلح کی طرف لوٹ نہ آئے، اس کے ساتھ لڑو۔ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پس اگر وہ لوٹ آئے، وہ مان لے صلح کے لیے، پھر صلح جو کرانی ہے تو عدل کے ساتھ کرنی ہے، جس کی زیادتی ہے اس کو تنبیہ کریں۔ یہ نہیں کہ جناب یہ صلح نہیں کر رہے تھے، ہم نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، بس اب انہی کو دبا کے رکھنا ہے۔ فرمایا نہیں، صلح جو کرنی ہے تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرنی ہے، کسی معاملے میں کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی تشریف فرما تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حسنین کریمین حضرات یہ بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کبھی ممبر پر بیٹھ جاتے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی مصلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوتے تو کھیلتے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر سوار ہو جاتے، تو یہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت بھی بڑی تھی، تو اس طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہتے تھے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا جی، ان نبنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ اور پھر آپ نے حضرت حسن کی ایک بڑی عظیم صفت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرائے گا، میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور چونکہ مقابلہ کر کے مسلمانوں کا وہ مسلمانوں کو روک نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھا، اور اس طرح پھر مسلمانوں میں گھس کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا۔ پھر انہی باغیوں نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نعرے لگائے، چونکہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو توڑا جائے۔
ایک کے نعرے لگاؤ اور دوسرے کے خلاف ہو تو مسلمان لامحالہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ برحق خلیفہ راشد بنے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان کا مطالبہ کیا۔ بھائی پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے، ان کو مارا جائے، اور اس کے بعد پھر آگے نظام چلایا جائے، اور یہ مطالبہ درست تھا، اور اس مطالبے کی حضرت علی رضی اللہ عنہ خلاف بھی نہیں تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بھی چاہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کی رائے یہ تھی، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ فی الحال ابھی جو کہ میں نیا خلیفہ بنا ہوں، حالات قابو میں نہیں ہیں، حالات مکمل کنٹرول ہو جائیں اس کے بعد ان کو سزا دی جائے گی، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں، فی الفور پہلے ان کو سزا دی جائے، باقی کام سارے بعد میں کیے جائیں۔ اس بات پر ہو گیا اختلاف، اس بات پر کیا ہو گیا، مسلمانوں میں بن گئے دو دھڑے، اور یہی وہ چاہتے تھے بے ایمان، مسلمانوں میں دو دھڑے بن گئے، اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف بہت آگے بڑھتا چلا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ تو سمجھ چکے تھے کہ یہ لوگ جناب جو انتشار پھیلا رہے ہیں اور جنہوں نے یہاں تک مسلمانوں کو پہنچایا ہے، اس میں مسلمانوں کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، اس میں تو کفر کا فائدہ ہے۔ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، جب دو بھائی آپس میں جھگڑتے ہیں تو کافر خوش ہوتے ہیں، اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور صلح کر لی، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور مسلمان سارے متحد اور متفق ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد یہاں آ کر پورا ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پیشن گوئی فرمائی تھی جب ابھی حسن بچے تھے۔ تو سچے نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں، تو انہوں نے اس وقت پیشن گوئی کی اور وہ پیشن گوئی آج ثابت ہوئی اور مسلمانوں میں جو اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے، اور سرداروں کا کام لڑانا نہیں، سرداروں کا کام ملانا ہوتا ہے۔ حسن میرا وہ بیٹا ہے جو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کو آپس میں اکٹھا کر دے گا۔ اللہ آج بھی امت مسلمہ کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات نہیں کہ 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے آپس میں، جماعتوں میں اختلاف ہے، فقہی اختلافات ہیں، اور 100 اختلاف ہیں مسلمانوں میں سینکڑوں، لیکن پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک آ رہا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک وہ ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ مناظرے کرتا ہے، پوری دنیا میں عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ اس کی بحث مباحثے اس بات پر ہوتے ہیں کہ اسلام سچا دین ہے۔ وہ جب ایک اسلامی ملک میں آ رہا ہے تو اب آپس کے چھوٹے اختلافات کی وجہ سے ایک گروہ پورا شور کر رہا ہے کہ اس کو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے، جی یہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ وہ آگے سے کہتا ہے میں کافروں کے ساتھ کرتا ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ مناظرے نہیں کرتا۔ وہ کہتے نہیں ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ وہ اللہ کے بندو، آپ 100 اختلاف کریں، آپ کہیں ہمارا فلاں فلاں بات سے اختلاف ہے، لیکن وہ کافر تو نہیں ہے نا۔ ہمارا جھگڑا تو کفار کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپس میں اتنی زیادہ نفرتیں، آپس میں اتنی زیادہ، بھئی ایک بندہ ہے مسلمان، آپ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے، یا تو کہنا کہ آپ کے وہ مسلمان نہیں ہے، چلو جی کافر ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ جس کو آپ بھی مسلمان سمجھتے ہیں وہ ہے بھی مسلمان، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اسلام اور کفر، اسلام اور کفر، اسلام اور کفر۔ بھائی اسلام یہ کہتا ہے، کفر یہ کہتا ہے، اس میں فلاں فلاں جناب جو اعتراض ہیں کفار کی طرف سے ان کے وہ جواب دیتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اسلام کی فوقیت ثابت کریں۔ اس کو آپ اس بات پہ چیلنج دے رہے ہیں مناظرے کے کہ آؤ جی ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، کس بات پہ کرو جی؟ ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یا یہاں باندھنے ہیں، رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس اور ملک میں ہمارے کیوں آ رہا ہے جی، وہ ملک میں نہ آئے۔ تو ان اختلافات یہ چھوٹے اختلافات ہیں، یہ فروعی اختلافات ہیں۔ اصل امت مسلمہ کا اختلاف کافروں کے ساتھ ہے۔ کاش امت اس بات کو سمجھے کہ ہمارے جو اختلاف ہیں
مسلمانوں کے جو فقہی اختلافات ہیں یہ کوئی اتنے بڑے اختلاف نہیں ہیں کہ ان کے اوپر جنگ کی جائے، ان کے اوپر لڑائیاں کی جائیں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے امت کے حال پر، جب آپس میں اس قدر اختلاف میں شدت آ جاتی ہے پھر کفر دندناتا پھرتا ہے، پھر کفر مسلمانوں میں سے ایک ایک گروہ کو چن چن کر مارتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جان ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کریں، یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو اتفاق نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے، اور یہ اتفاق اور اتحاد اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں مت جھگڑو، آپس میں جھگڑو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روح چلا جائے گا اور دشمن تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں اگر دو گروہ ایمان والے لڑ پڑیں اور ان میں جھگڑا ہو جائے، ان میں اختلاف ہو جائے، تو باقی مسلمان یہ نہیں کہ تماشا دیکھیں بلکہ ان کو چاہیے کہ صلح کی کوشش کریں، اور صلح ہی اچھی چیز ہے۔ جب وہ صلح کے لیے تیار نہ ہوں، ان میں سے ایک گروہ تیار ہو گیا ہے، دوسرا گروہ صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو اللہ فرماتے ہیں جو نہیں ہو رہا اس کے ساتھ لڑو باقی بھی، تاکہ وہ مجبور ہو جائے، وہ سمجھے کہ یار یہ تو سارے میرے مخالف ہو گئے ہیں اور مجھے بھی اس صلح پر تیار ہو جانا چاہیے۔ جب وہ صلح پر تیار ہو جائے، اب صلح جو کرنی ہے تو پھر انصاف کے ساتھ کرنی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مارنا، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ بات درست ہے کہ صلح کے وقت بندہ اپنا حق خود چھوڑ دے، یہ بات درست ہے کہ بندہ کہے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں میں صلح کرتا ہوں، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، لیکن صلح کرانے والے کو کسی کا حق دبانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہم دیکھ لیجئے، آپ خاندانی جھگڑوں میں بھی ہوتا ہے، خصوصاً میاں بیوی کے جھگڑوں میں بیچ میں صلح کرانے والے آ جاتے ہیں، اور اچھی بات ہے کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہ عدل نہیں کرتے، وہ انصاف نہیں کرتے، دیکھتے یہ کمزور ہے چلو تھوڑا اس کو اور دبا لو بھائی، وہ تو بھائی ڈاڈا آدمی ہے، سخت آدمی ہے، وہ تو بات مانتا نہیں ہے، چلو یہ تو مانتا ہے، چلو یار خیر ہے یار تم یہ بھی کر لو تم وہ بھی کر لو۔ فرمایا نہیں، صلح میں عدل کرنا ہے، ان زیادتی نہیں کرنی کہ ایک آدمی اگر کمزور ہے اس کو اور ہی دباؤ، اس کو اور ہی دباؤ، اس کے اور ہی حقوق غصب کر لو، یہ بات نہیں کرنی۔ فرمایا فاصلحوا بینہما بالعدل، صلح کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے جی؟ عدل کے ساتھ کرنی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ جھگڑا ہو تو پھر ہی عدل کرو، واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، ویسے بھی زندگی کا معمول بنا لو، انصاف کیا کرو، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اب اگلی آیت میں بڑی عظیم بات ارشاد فرمائی، صلح کیوں کراؤ؟ فرمایا اس لیے کراؤ کہ اختلاف ہو گیا ہے، یہ وقتی ہو گیا ہے، اصل میں تو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو نسبی بھائی ہے، اور اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ایمان والا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں کیا ہیں جی؟ اب یہاں پہ ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں جی؟ ایک ہی گاؤں کے ہیں سارے، ایک ہی ضلع کے ہیں، ہوتا نہیں کوئی کہاں سے ہے کوئی کہاں سے ہے، لیکن اکٹھے بیٹھے ہیں، کون سا رشتہ ہے؟ ایمان والا رشتہ ہے، قرآن والا رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے مل بیٹھے ہیں، اللہ اس رشتے کو قائم و دائم فرمائے، یہ رشتہ اصل رشتہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑے گہرے گہرے دوست دن قیامت کے آپس میں دشمن بنے ہوں گے، الا المتقین، تقوی والے اس دن بھی اسی طرح دوست ہوں گے جیسے دنیا میں دوست تھے۔ اس لیے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، جب بھائیوں میں کہیں اختلاف دیکھو تو صلح کرا دیا کرو، بھائیوں کو اکٹھا کر دیا کرو، واتقوا اللہ،
اور جھگڑے نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خلاصہ یہ نکلا ایمان والوں کو آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، متفق اور متحد ہو کر رہنا چاہیے، اور اگر کسی بات میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو باقی ایمان والوں کو چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، صلح میں کسی کا حق نہ ماریں، صلح انصاف کے ساتھ کریں، اور یہ بات ذہن میں رہے مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا